السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمیم احمد ندوی اپنے یوٹیوب چینل دینی مسائل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، آج جس اہم موضوع کے تحت آپ سے گفتگو کروں گا وہ موضوع انتہائی اہم ہے، اور وہ موضوع کے متعلق جو باتیں ہیں، جو اہم چیزیں ہیں، ان چیزوں کو لے کر ہر ماں باپ، ہر والدین انتہائی فکر مندی اپنے دل میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں دراصل وہ موضوع کیا ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ موضوع بچوں کی تربیت سے متعلق ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں، یہ موضوع ہے، اور اس موضوع کے تحت آپ سے مجھے باتیں کرنی ہے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور ہر ماں باپ کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو، ہمارے بچے باکمال ہوں، ہمارے بچے نہ صرف میرے بلکہ خاندان کے نام کے روشن کرنے کا سبب بنے، اور نہ صرف خاندان بلکہ سماج، معاشرے، قوم اور ملک کا نام روشن کرنے والا بنے۔ لیکن اس سوچ کے ساتھ ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ ایک طرف جہاں ہم ماں باپ کے اندر یہ سوچ پنپ رہی ہوتی ہے یا اپنے دل میں وہ لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ظاہر ہے دوسری طرف ان کا عمل، ان کی کارکردگی بہت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مشن میں اور اپنے مقصد میں اور اپنے سوچ میں پوری طرح کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے ہیں۔ لہذا آج اسی موضوع کے تحت میں آپ سے مخاطب ہوں کہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے دو باتوں کو اپنے پیش نظر رکھیں، دو کاموں کو اپنے نگاہوں کے سامنے، اپنے ذہن و دماغ کے سامنے رکھیں۔ نمبر 1، نئی نسل کی دینی تعلیم و تربیت کا کام، یہ بہت ضروری ہے، اور نئی نسل کے قلب و ذہن پر، یعنی نئی نسل اپنے بچوں، اور نہ صرف اپنے بچوں بلکہ سماج، معاشرے، قوم کے تمام بچوں کے قلب و ذہن پر اسلام کے نقوش قائم کرنا، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری اسلامی تہذیب و معاشرت کی حفاظت اور اپنے بچوں کو غیر اسلامی تہذیب و معاشرت کے ابھرتے اثرات سے بچانا ہے۔ چونکہ ہم اپنے آس پاس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح غلط روی کے شکار ہمارے بچے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان غلط روی کے شکار ہونے سے اپنے بچوں کو بچانا ہے اور غلط چیزوں سے ان کو محفوظ کرنا ہے۔ ماہرین تعلیم و تربیت نے اس حقیقت پر زور دیا ہے کہ بچوں کے ذہن کی سادہ تختی پر جو ابتدائی نقوش پڑ جاتے ہیں وہ کبھی مٹتے نہیں ہیں، خواہ ان نقوش کو مٹا ہوا سمجھ لیا جائے، لیکن حقیقت وہ مٹتے نہیں ہیں بلکہ دب جاتے ہیں اور وقت پر ابھر جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کے بعد ماؤں اور بچے کی تربیت کرنے والوں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، جو اس سادہ تختی یعنی بچے کے ذہن و دماغ پر آسانی کے ساتھ اچھے سے اچھا نقش بنا سکتی ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لاکھ کوششوں کے بعد مخالفین اسلام کی کوئی طاقت اور کوئی تعلیم و تربیت کی درسگاہیں اس کے ذہن و دماغ پر بیٹھے ہوئے نقش کو مٹا نہیں سکتی، جو ماں باپ کے ذریعے ابتدائی دنوں میں ان کے ذہن و دماغ پر بٹھائے جاتے ہیں۔ بچوں کی تربیت میں والدین اور تربیت کرنے والے افراد کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے
کہ وہ بچوں کو اللہ اور رسول کا نام اور کلمہ یاد کرا دیں۔ عام طور سے مائیں اور گھر کے ذمہ دار اور مربی اور تربیت کرنے والے حضرات بس یہی سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کلمہ سکھا دینا، ابتدائی چند صورتیں یاد کروا دینا، اللہ اور اس کے رسول کا نام بتا دینا، اور بس یہی انہی چیزوں کے یاد کرانے کے بعد وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور پھر بہت زیادہ سے زیادہ تو نماز پڑھنا سکھاتے ہیں، لیکن اس سے ضروری کام بھی ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس ضروری کام کے علاوہ بھی ضروری بہت سے کام ہیں کہ ان بچوں کو کفر و شرک سے نفرت، توحید سے محبت، اپنے مذہب پر فخر، اسلامی نسبت اور مسلمان ہونے اور کہلانے پر مسرت و عزت کا احساس، دین کی حمیت و غیرت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت، گناہوں سے نفرت، جھوٹ سے نفرت، سچ بولنے کی عادت، وطن دوستی کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہی ہے۔ آپ اخبارات میں، نیوز میں پڑھتے ہیں کہ ایک بچے نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اپنے مذہب کے لیے، اپنی شریعت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جن بچوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہوتا ہے، ان کی تربیت میں ان کی ماؤں اور ان کے والدین کا ہی کردار چھپا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم جو دوسروں پر رشک کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز سے کریں کہ ہمارے بچے بھی نہ صرف اپنے خاندان بلکہ قوم اور ملک کا نام روشن کرنے والے بنے۔ اگر یہ کام بچوں کے اندر نہیں ہوا تو دنیا کی بڑے سے بڑی دانشگاہیں، حکمت گاہیں اور ملکی اور عالمی پیمانہ کی کوئی تربیت گاہ نہیں کر سکتی اور اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے ملک میں اسلامی حمیت و غیرت سے لبریز مسلم نوجوان بچے اور بچیاں دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ اور ہم اپنے گود میں کھیلتے ہوئے اور پلتے ہوئے بچے کی تربیت اس انداز سے کریں اور اس اسلامی اصول کو اپناتے ہوئے کریں تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے، اور ہم خود اپنے بچوں پر رشک کریں گے، جس طرح آج ہم کہیں کہیں اکا دکا بچوں کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔